للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آئی آواز؟ جی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. لاسٹ کلاس میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی شیطان نے کیا کیا، ان دونوں کو آ کر ہی بہکا دیا. ٹھیک ہے. اور جب بہکا دیا اور انہیں اس کا مقصد کیا تھا کہ جیسے یہ خود جنت سے نکلا ہے، شیطان کیا کرے، انسان کو بھی جنت سے نکال دے. اور کل ہم نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے یہ اپنی ڈیوٹی آج تک اور قیامت کے دن تک کیا ہے نبھائے گا، ہے نا. اور لیکن انسان کیا ہے، انسان اپنے آنے کا مقصد اور انسان دنیا میں اپنے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہو گیا، بھول گیا. ٹھیک. تو اس میں نا ایک چیز آخر کی رہ گئی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا ہے نیچے اتر جاؤ، اور اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، دشمن. اور میں نے اس دشمنی کے لیے دو چیزیں بتائی تھی. کس کو یاد ہے وہ دونوں چیزیں؟ یہ دشمنی کس کی ہوگی؟ مطلب انسان کی خود انسان کے نفس سے اور دوسری شیطان سے. جی، نفس سے نہیں بلکہ انسان کی انسانوں سے ہوگی. ٹھیک ہے. آپس میں جھگڑتے رہیں گے انسان. اور دوسرا مفہوم ہے اس کا، انسان کی شیطانوں سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ شیطان بھی اپنا پورا کام کرتا ہے، پوری ڈیوٹی اپنی کھلم کھلا نبھا رہا ہے. اور انسانوں کو بھی جو لڑائی کا کام انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑے انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہاتھ کس کا ہوتا ہے، شیطان کا ہوتا ہے. ٹھیک. میں نے نا ایک وہ پڑھی تھی، ایک اسٹڈی پڑھی تھی، ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہمیں غصہ آتا ہے نا، غصہ آتا ہے نا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو جس وقت اگر جیسے کوئی سامنے والا ہمیں غصہ دلاتا ہے یا کوئی چیز ہمیں غصہ دلاتی ہے، تو ایک ہارمون جو ہے وہ انسان کے دماغ میں سے ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ہارمون کا ایفیکٹ صرف کچھ سیکنڈز کا ہوتا ہے، شاید 10 سیکنڈز کا لکھا ہوا تھا کہ 10 سیکنڈز کا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ 10 سیکنڈز اگر انسان اپنے آپ کو روک لینا جیسے، تو کیا ہوتا ہے، وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سائڈ ہو جاتا ہے. وہ جو فیلنگ اندر سے آ رہی ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے غصے کی. لیکن یہ 10 سیکنڈ جو ہے انسان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور یہ بھاری جو سیکنڈز ہوتے ہیں، اسی میں کیا کر لیتا ہے انسان، غصہ نکال لیتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک دم سے ہمیں غصہ چڑھتا ہے اور پتہ نہیں ہم کیا 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 بول لیتے ہیں. چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو ہاتھ پیر بھی چلا لیتے ہیں، ہے نا. اور یہ 10 سیکنڈ کے بعد، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پورے 15 سیکنڈ کے بعد انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس سے جو ہوا ہے وہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. مطلب غلطی ان دا سینس، اگر دیکھیے کبھی کبھی انسان صحیح بھی ہوتا ہے، وہ غصہ کر دیتا ہے، لیکن غلطی کس وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو ریگریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے. ود ان 15 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، وہ 15 منٹ کے اندر اندر اس کو یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے کہ کاش میں اپنے آپ کو روک لیتا. ٹھیک ہے. تو یہ کل جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شیطان کی چال میں پھنسنے سے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں روک سکتی ہے کہ ہم صرف 10 منٹ کو، ہے نا، 10-15 منٹ اپنے آپ پر کیا کر لیں، روک لگا لیں، ہے نا، روک لے. انسان کا ٹیسٹ ہی کیا ہے دنیا میں آ کر، ہماری خواہشات کو کنٹرول میں اپنی رکھنا، ہے نا. اور یہی انسان کا ٹیسٹ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے.
تو یہ خالی 10-15 منٹ انسان وہ سوری 10-15 سیکنڈ اپنے آپ کو روک لے، تو کیا ہے اس کی زندگی بہت سہولت کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آخری جو ٹکڑا اس آیت کا بچا تھا، بہت مین چیز وہ یہ تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں کیا ہے، مستقر ہے اور ٹھکانہ ہے، اور متاع سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ یہ فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، ایک پیریڈ آف ٹائم تک تمہارے لیے زمین میں کیا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. مستقر جو ہے نا وہ میں نے اس کا میننگ آپ کو کیا لکھوایا تھا، ذرا بتائیے کوئی. مستقر کا میننگ میں نے کیا لکھوایا تھا؟ قرار پانا. یہ قرار کا ورڈ نا یہ عربی کا ہی ورڈ ہے. یہ قرار جو ہے یہ دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف را اور را، مستقر. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اس میں کیا چیز ایڈ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ جو ایڈ ہوا ہے اس کا میننگ ہوتا کیا ہے؟ بہت بار پڑھ لیا ہم نے یہ. اب یہ بھی 1-2 آیت پہلے ہی پڑھ کر آئے ہیں. کوئی بھی آنسر نہیں کرتا. سین اور تا ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. واو نون کہاں سے مستقرن میں دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھائیے ذرا واو نون. ہما کہاں ہے واو نون؟ سین اور تا دیکھیے شروع میں ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. نستعین ہم نے پڑھا، ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں استکبرا، ہے نا، اس نے تکبر چاہا. میں نے آپ کو بہت تاکید کے ساتھ وہاں پہ معنی بتایا تھا کہ وہ بڑا نہیں تھا بلکہ اس نے بڑا بننا چاہا. ٹھیک ہے. شیطان نے استکبرا کا ورڈ آیا نا تھا، شیطان نے تکبر کیا نہیں، تکبر کیا نہیں بلکہ اس نے چاہا تکبر کرنا. وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو پانے کے، چاہنے کے اور جو ہے وہ طلب کے میننگ سین اور تا میں ایڈ ہوتے ہیں. جب سین اور تا کہیں پر ایڈ ہوتا ہے تو وہاں پر طلب کا، پانے کا، چاہنے کا معنی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس مستقر کا پھر معنی کیا ہوگا، قرار پانا. ٹھیک ہے. مستقر کہتے ہیں قرار پانے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کو، اور خاص طور پر جو ٹیمپرری انسان کا اسٹاپیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں ہائی ویز وغیرہ پر کیا ہوتی ہیں، ریسٹنگ پلیسز ہوتی ہیں، ہے نا، جہاں پر انسان کیا ہے پورے گھر کا سامان تو نہیں لے کر جاتا نا، ہے نا، اور نہ ہی وہ جو ہے بڑی بہت بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگس اور بڑے بڑے اس میں فریج اور وہ سب رکھے جاتے ہیں، ہے نا. تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے وہاں پر رکا جاتا ہے. ٹھیک. ریسٹنگ پلیس ہوتی ہے. تو جیسے کوئی آپ دیکھیں مسافر ہوتا ہے اور وہ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ ہمیشہ تو وہاں نہیں بیٹھا رہتا، ہے نا، تھوڑی ہی دیر کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو اس جگہ کو، اس کے آرام کرنے کو، بیٹھنے کو کہتے ہیں مستقر، قرار پانا. ٹھیک ہے. قرار پانے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ نہیں بنایا ہے بلکہ کیا بنایا ہے، مستقر بنایا ہے. یعنی کہ ایک ٹیمپرری اسٹاپیج بنایا ہے، ایک ٹیمپرری جگہ بنائی ہے. ہمیشہ کی رہنے کی زندگی یہاں پر ہمیں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اور ہم نے کیا سمجھ لیا اس کو، پرماننٹ سمجھ لیا، ہے نا، کہ بس ہمیں تو یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، یہاں سے تو جانا ہی نہیں ہے، ہے نا. حالانکہ دنیا کیا تھی ہمارے لیے، مستقر بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا یہاں پر کہ ہم کیا کریں، یہاں پر کچھ دن گزاریں اور پروف کریں یہاں پر رہ کر کہ اب ہم جو ہے پھر سے کیا بن گئے ہیں، جنت میں جانے کے حقدار بن گئے ہیں. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا دنیا کے بارے میں، کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ ہے نا. اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، مسافروں کی طرح، جیسے ٹریولرز ہوتے ہیں ان کی طرح اس دنیا میں رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ ہماری زندگیاں دیکھیں، ہے نا، کہیں سے بھی لگتی ہے مسافروں والی، کہ ہم جیسے سفر کر رہے ہیں اور سفر کے لیے جا رہے ہیں کہیں سے، ہمارے تو سفر ہی مسافروں والے نہیں لگتے. سفر میں بھی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں 2 دن کے لیے تو ہم کم سے کم 6 دن کا سامان لے کر جاتے ہیں. یہی بات ہے نا. جو کام آپ کا 2 چیزوں میں ہونا تھا اس کے لیے 6 چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ نہیں رکھو، ہے نا. اور ضروری ہے، گم گئی تو، خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، ہے نا. کھانا اگر دیکھیں آپ ہمارے سفر کا
تو اچھے سے اچھا کھانا بھی لے کر ہم وہاں پہ جاتے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی تو دور، ہمارے سفر بھی سفر والے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ شعر ہے نا، بہت اچھا شعر ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور کل کی خبر نہیں۔ انسان کو کل کا تو پتا نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے دنیا میں، اور رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا ہے، چلے جانا ہے، لیکن سامان کتنا بھر رکھا ہے؟ 100 برس کا سامان۔ ہمارے گھر دیکھ لیں، جب کوئی بھی گھر بنانے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ یہ سوچ کر بناتا ہے کہ بس 10-20 سال چلے؟ کم سے کم اس کی لائف مانگتا ہے کہ کم سے کم 100-150 سال تو وہ گھر بنا ہوا چلنا چاہیے، ہے نا؟ ہر چیز آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں ہمارا یہی ہے کہ اتنا اتنا سامان، کپڑے اتنے، ٹھیک، اور ہر چیز میں ہماری زیادتیاں ہیں، ٹھیک، ہماری سیونگس بہت زیادہ۔ تو نہ ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں جیسے کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے نا؟ جنت کے حقداروں والے جو ہے وہ عمل ہمارے تو نہیں ہے۔ امیدیں ہاں لگا رکھی ہے ہم نے بڑے حق کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا، لیکن عمل تو ہمارے ایسے ہے بھی نہیں کہ ہم حقدار بن کے جنت کے دوبارہ اللہ تعالی کی طرف جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ہوس، ہماری خواہشات، ہماری لالچ، خوف، ہمارے بھروسے، وہ سب ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، ہمیں یہیں پر رہنا ہے، اور اگر جانا بھی ہے تو ابھی تو ایٹ لیسٹ ہمیں جانا ہی نہیں ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کو مسافر خانہ کہا دنیا کو، اور ایک کہا اس کو جیل، ٹھیک ہے؟ الدنیا سجن المومن۔ اگر وہ مومن ہے تو مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سجن ہے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور قید خانے میں بھی جو کال کوٹری ہوتی ہے، کال کوٹری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، کیسی ہوتی ہے وہ کال کوٹری؟ جیل ہی جیل کے اندر ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر روشنی بھی نہیں جا رہی ہوتی سورج کی، ٹھیک ہے؟ بالکل اندھیرا ہوتا ہے، بالکل اکیلی جگہ ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے جو نہایت ہی بڑے کرمنلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کے بارے میں جیل کے اندر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ جیل میں بھی کچھ نہ کچھ کیا کریں گے، کانڈ کر دیں گے، ہے نا؟ تو ایسے کرمنلس کے لیے وہ کال کوٹری بنائی ہوتی ہے، تو سجن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی کیا ہے، سجن میں ہی رکھا گیا تھا، ٹھیک؟ جب ان کو جیل میں بھیجا گیا تھا تو وہ سجن میں ہی رہ رہے تھے، سجن کا ہی ورڈ آتا ہے قرآن میں کہ وہ ایسی جیل میں رہ رہے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر چلیے کال کوٹری کا تصور نہیں کریں، تب بھی جیل کا اگر آپ تصور کریں تو جیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بتائیے مجھے، جیل میں کیسے انسان رہتا ہے؟ ایک قیدی ایک قید خانے میں کس طرح رہتا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ ایک تو چاہے اس نے کتنے بھی کرائم کتنا ہی بڑا کیا ہو، اس کو ایک تو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن یہاں سے مجھے نکل جانا ہے نا؟ سب کو امید ہوتی ہے، سارے ہی قیدیوں کو، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں نا کہ یہاں سے نکلے، چاہے وہ لائرس ایسے ایسے وہ لے، ہے نا، اپوائنٹ کریں، وکیل رکھیں، یا کسی بھی طریقے سے رشوت دے، یا کچھ بھی کرے کر کے کیا ہے، یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا ہے، امید لے کے جاتا ہے قیدی کہ ایک دن میں یہاں سے جو ہے وہ نکلوں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے دن کیا ہے گنتا رہتا ہے، گنتا ہے نا، یہ کتنے دن رہ گئے، کتنے دن رہ گئے، اب بس اتنے دن اور رہنا ہے، بس اتنے دن اور رہنا ہے یہاں پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ جاتے ہی جیل کے اندر اس کو ایک ڈریس ملتی ہے، ٹھیک، اس کو ایک ڈریس ملتی ہے دنیا میں جاتے ہی، وہ ساری دنیا کہہ رہی ہوں میں، جیل میں جاتی ہی اس کو ایک یونیفارم ملتی ہے، اور وہی یونیفارم جو ہے وہ جتنے دن جیل میں رہتا ہے وہ پہنا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے اچھے کپڑے، کوٹ پینٹس اور یہ اور وہ نہیں ملتے، ٹھیک؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اگر کھانے پینے پر غور کریں، یہ کھانے کی پینے کی باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہی چیزوں پہ کیا ہے ہمارا فوکس زیادہ تر دنیا میں رہتے ہوئے رہتا ہے نا؟ تو کھانے پینے کی اگر بات کریں تو کھانا پینا بھی سبھی جانتے ہیں، یہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نہیں پتا ہو کہ جیل میں کھانا کیسا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ باسی، بالکل پتلی دال، دال کی بھی کوالٹی جہاں سے وہ آتی ہے بیکار، ٹھیک، بیکار کے چاول، روٹی بھی بس جیسے تیسے بنی دے دی، ٹھیک ہے؟ گندگی بالکل وہاں پہ نہایت ہی ہوتی ہے، تو کھانا بھی ایسے ہی وہاں پر ملتا ہے۔ پھر رہنے کے لیے کیا ہوتا ہے وہاں پر،
نہ کوئی نرم گرم بستر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کیا ہے جو ہے آپ کو بیڈ ملتا ہے، نہ ہی وہاں پر اے سی لگا ہوتا ہے نا، پنکھے بھی بس نام کو ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ آج کل تو ہمارے باتھ رومس بھی، واش رومس بھی کیا ہے بہت زیادہ لگزوریس ہے نا، ہر طرح کی فیسلٹی ہمارے باتھ روم میں ہی موجود ہے۔ اور لیکن وہاں کیا ہوتی ہے، سب کی ایک کامن واش روم ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یعنی کہ لگژری سے بالکل خالی، نام نشان بھی نہیں لگژری کا بالکل، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے ایک قیدی کی زندگی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اپنی مرضی نہیں چلا پاتا، ٹھیک ہے؟ خوب محنت اور مشقت بھی اس سے کروائی جاتی ہے۔ تو ایک قید خانہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس قید خانے کو سوچئے، اس قید خانے کو دماغ میں رکھ کر دیکھیے کہ ایک مومن جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ اور اب اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ کیا ہم مومن کی کیٹیگری میں اب آتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم قید خانے میں رہ رہے ہیں؟ ہم تو پسند بھی نہیں کرتے نا کہ مطلب ایسی کوئی زندگی ہو، ہماری پسند بھی نہیں کرتے ہم تو، ٹھیک؟ تو اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بات روک رہی ہوں اور ایک بات کہہ رہی ہوں، آپ لوگ جن کو بھی جوائن کروایا کریں پلیز ان کو نا پورا کلاس کا سسٹم بتا دیا کریے کہ ٹیچمنٹ پہ کلاس ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے اس پہ آئی ڈی بنانی پڑتی ہے، اور لنک جو ہے وہ سینڈ ہوتی ہے تو وہاں سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ اتنی بات تو بتا ہی دیا کریے، ٹھیک ہے؟ عظمیٰ، شاید آپ نے نمبر دیا تھا نا کسی کو میرا، تو میں نے ان کو آلریڈی بتا دیا ہے، لیکن وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ اب میں بتائیے میرے پاس نا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، سچی میں بتا رہی ہوں کہ میرے پاس کبھی کبھی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کو بھی رپلائی بھی نہیں کر پاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نا ان کو بتا دیجیے اتنا کام، میں ان کو ایڈ کر لوں گی، گروپ میں بھی ایڈ کر لوں گی، ٹیچمنٹ کا بھی ایڈ کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ انشاء اللہ تعالی۔ اور برا مت مانیے گا، میں سچی میں میرے پاس مطلب بار بار بتانے کا ایک بار ہی بتا پاتی ہوں، بار بار کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگس وغیرہ سب، اور دیکھیں آپ سب ہی سن لیجئے، جو واٹس ایپ کا گروپ ہے نا، اس کا جب گروپ ڈسکرپشن آپ دیکھیں گی تو وہاں پر کلاس کی لنکس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کلاس کی لنک بھی میں نے وہاں پر جو ہے وہ ڈال رکھی ہے، تو وہاں سے لنک لے کر آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی، وہاں پر لنک ڈلی ہوتی ہے۔ آپ ہی لوگوں کی سہولت کی وجہ سے وہاں پر رکھا تھا میں نے کہ یہاں سے دیکھ کر جو ہے آپ کر لیں، ٹھیک؟ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب اس قید خانے کو نظر میں رکھیے اور اپنا گھر دیکھیے کہ کیا ہمارا گھر جیل لگتا ہے، کہ ہمارے کپڑے قیدیوں والے لگتے ہیں، کہ ہمارے کھانے پینے قیدیوں والے لگتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی یونیفارم ہو، سوری ایک ہی کپڑے پہن کر گھومتی رہیں، یا آپ نے جو ہے وہ کھانا ایک طریقے سے ہی ایسے ہی کھانا ہے نا، گندا سندا، یا پھر جو ہے آپ نے کوئی بھی عیش نہیں اٹھانی دنیا کی، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی باؤنڈیشن نہیں لگائی ہے۔ جو چیز میں آپ کو جس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی مرضی، انسان کی خواہشات اور انسان کی جو محنتیں ہیں، ٹھیک؟ کیا وہ قید خانوں والی ہیں ہماری؟ مرضی اپنی چلاتے رہتے ہیں ہم، ہے نا؟ دنیا میں کون سی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ بھی تبھی چلتے ہیں جب وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کی مرضی بھی تو ہمیں تب دکھائی دیتی ہے جب وہ ہماری مرضی سے میچ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر نہیں میچ کرے تو وہ ہم نہیں اس کو اپناتے، ہے نا؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے نا؟ یا یہ کریں گے تو پھر بہت ساری پرابلمس آ جائیں گی، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ جہاں پہ اللہ کی مرضی وہ والی دکھتی ہے جو ہماری مرضی سے میچ نہیں ہو رہی، ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت ہم اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے تو اگر ہم پتہ ہے آج ہمارا وہ حال ہے کہ ہم کسی گناہ سے بھی بچ رہے ہیں تو صرف اس لیے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، سب سے پہلے مجھے معاف کر دے، میں اپنے لیے بھی بول رہی ہوں کہ گناہوں سے بھی ہم آج اس لیے بچتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں آ جائیں گے، گناہ کریں گے تو ہمیں دنیا دیکھ لے گی کہ بھائی یہ اس نے کی ہے، دیکھو یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں۔ ہم صرف اس لیے ان گناہوں سے ہی بچ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں برا نہ کہے، اللہ کی وجہ سے تو ہم نہیں بچ رہے ہیں نا۔ تقویٰ تو ہوتا ہی یہی ہے، ایک مومن تو جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ دنیا کے
اور جیسے نیکی کرتا ہے نہ دنیا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھکانہ جو یہ ٹیمپرری ٹھکانہ ہے، اس کو تو ہم نے پرماننٹ بنا لیا ہے نا، تو اسی کی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری تو میری ہے، دنیا دینے کی ذمہ داری کس کی ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کا رزق کیا کر دیا تھا؟ مقرر کر دیا تھا، ہے نا، کہ اس کو اتنا رزق ملے گا روز۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کا رزق لے کر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، تو جو اب دیکھیں اس کے لیے ہماری اتنی کوششیں ہیں، ہے نا، حالانکہ جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی دینا نہیں دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے لیے ہماری اتنی محنت ہے، اس کے لیے ہماری اتنی کوشش ہے، اس کے لیے ہماری اتنی زیادہ جد و جہد، مطلب سمجھ لیجیے پورا پورا دن ہمارا اسی میں چلا جاتا ہے نا۔ کسی کی جاب ہے تو بھائی اس کو جاب بہت پیاری ہے، کسی کو بزنس ہے تو وہ اپنے بزنس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ پا رہا ہے نا۔ اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم نے محنت کر کے آنی ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے اب تمہارا آخرت کا نصیب کہ کہاں تمہیں جانا ہے، جنت میں اور جہنم میں، اس کے لیے ہماری کوئی بھی فکر نہیں ہے نا۔ جہاں ٹیمپرری رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی تیاریاں ہیں، اتنی جو ہے وہ محنتیں ہیں، اور جہاں ہمیں رہنا پرماننٹ ہے، جہاں سے کبھی واپسی بھی نہیں ہوگی، جہاں سے کبھی انسان نکلے گا بھی نہیں، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے نا۔ آ رہی بات سمجھ میں میری؟ کس کو میں پرماننٹ ٹھکانہ کہہ رہی ہوں؟ ہمارا پرماننٹ جو ہمیں ہمیشہ کی جہاں پر زندگی ہے وہ ہماری آخرت ہی ہے نا۔ اور آخرت میں بھی کیا ہے ہمارے لیے، یا تو جہنم بن جائے گا ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہم انا جئنا اللہم اعوذ بک من النار، اللہم نعوذ بک من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے جہنم کی۔ تو یا تو وہ بننا ہے ٹھکانہ پرماننٹ ہمارا، یا پھر پرماننٹ ٹھکانہ کون سا بننا ہے؟ جنت کا بننا ہے، ٹھیک؟ تو آپ ذرا اپنی پورے دن کی روٹین میں دیکھیں کہ اس ٹھکانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں، کتنا ٹائم ہمارا اس ٹھکانے کے لیے جا رہا ہے نا۔ یہ دیکھیے آپ، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی نہیں شاید اس کلاس میں نہیں بتایا تھا، دوسری شاید عقیدے کی کلاس میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس مصلے پر بیٹھ جائے، یا پھر بس اپنے نوٹس دن بھر بناتی رہیں، کلاسز لیتی رہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک؟ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا عبادت، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ میں نے آپ کو عبادت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارے میں نے ان کو میسج کے لیے وجہ سے نہیں بولا تھا، صرف میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ آپ ان کو اتنی بات سمجھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں بولتے اچھا بیٹے کہ میسج نہیں کرنا آپ میم کو ارے یار، تو اب دیکھیں کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کیا ہے ہمارے لیے، جب ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلتے ہیں اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ، تو وہ سب کیا ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے وہ آپ کا بزنس ہو، ہے نا، آپ بزنس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کر رہے ہیں، حلال طریقہ بھی ہے اور حلال جو ہے وہ راستہ بھی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ عورتیں ہیں، ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ذمہ داری رکھی ہے گھر کے کام کی، گھر کے کام بھی ایسے نہیں کہ آپ دن بھر گھر کے کاموں میں ہی پھر لگی ہوئی ہیں اور یہی سوچ رہی ہیں کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے والے کام بھی نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک؟ کہ دن بھر انسان بس پھر کام میں ہی لگا ہوا ہے، اس کو دوسری طرف کہیں دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اگر گھر کا کام بھی ہے، پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتی ہیں، ان کے کپڑے دھو دیتی ہیں، اور دوسرے صاف ستھرائی کے کام، صفائی بھی کیا ہے آدھا ایمان میں آ جاتی ہے ہمارے، تو یہ کام کر رہی ہیں، اور تو یہ بھی کیا ہے آپ کی عبادت ہے۔ تو جب اور پھر آپ دیکھیں آپ خوشی کا موقع ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اور اس کے طریقے کے حساب سے چل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر غم کا موقع ہے تو آپ وہاں پر بھی دھیان رکھ رہی ہیں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے نا۔ جی، جتنی ذمہ داریاں آپ پر ہیں جائز والی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنے اوپر ڈالی خود بنا لی ہوں وہ نہیں، تو وہ سب عبادت میں آتا ہے، ٹھیک؟
ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ کرنا بھی آپ کے لیے کیا آ جاتا ہے، عبادت میں آ جاتا ہے۔ ایون پھر کیا ہوتا ہے جب ایسی زندگی انسان گزارنے لگتا ہے، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لیٹنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، ہے نا، اس کی شادی، اس کے غم، ہر چیز، اور ایون مومن کا سونا بھی کیا آ جاتا ہے، عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ مومن سو بھی جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کر مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا یہ سونا بھی کیا آ جاتا ہے، عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 8-10 گھنٹے کی آپ کی 6-7 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی مومن کی عبادت میں آ جاتی ہے۔ تو عبادت مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ کھاؤ مت، پیو مت، کام مت کرو، مصلی پہ بیٹھے رہو، میری عبادت کرو، نہیں، دنیا میں بھی رہنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو مستقر سمجھنا ہے کہ بس یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، پرماننٹ تو ہمیں وہیں جانا ہے، اللہ کے گھر، اور وہاں پر ہمیں کیا ہے، ظاہر ہے سبھی کو جنت میں جانا ہے، کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ مجھے ایون کافر بھی کیا ہے، نہیں کہتا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اس کو بھی بہت بری لگ جاتی ہے یہ بات اگر اس سے کہا جائے کہ تم جو ہے وہ اگر نہیں مانے تو جہنم میں جاؤ گے، ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو ہے یہاں رہ کر بھی فکر کس کی ہونی چاہیے، آخرت کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے مستقر ہے، ٹھیک ہے، مستقر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں یہ دنیا ملی ہے، اور جو چیز تھوڑے دنوں کے لیے ملتی ہے اس کے لیے کیا ہے، جب پتہ ہوتا ہے ہم کہ اب کچھ دنوں کے بعد یہ چیز چھن جائے گی، اس کے لیے زیادہ محنت انسان کرتا بھی نہیں ہے نا۔ مان لیجیے آپ کو کسی نے اپنا گھر دیا، وہ کہیں جا رہا ہے 1-2 سال کے لیے، اور اس نے کہا کہ فانی یعنی کہ فنا ہونے والی، ٹھیک ہے، ختم ہونے والی، تو مان لیجیے کوئی 1-2 سال کے لیے باہر جا رہا ہے، اور اس نے کیا کیا، آپ رینٹ پہ رہ رہے تھے، اس نے اپنا گھر آپ کو دیا، ٹھیک ہے، رینٹ، تو آپ اس کے گھر میں آ گئی، شفٹ ہو گئی، اب کیا آپ اس کے گھر میں جو ہے وہ فرنیچر بھی بنوائیں گی، اور بھائی اچھے والے ٹائلس بھی لگوائیں گی، اور جو ہے وہ ہر چیز کا انتظام اس کے گھر میں کریں گی یا نہیں کریں گی، بتائیے؟ اگر تھوڑا بہت انتظام کیا بھی جائے گا تو وہ ٹیمپرری والا ہی کیا جائے گا، کم پیسوں والا، ہے نا، جس میں زیادہ پیسے نہیں لگیں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ کمی ہے اور میں رہنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ انتظام بھی آپ اتنا ہی کریں گی تاکہ آپ کا 2-3 سال وہاں پر کھنچ جائے۔ زیادہ تو کوئی نہیں کرتا نا انتظام۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اگر کرائے کا گھر ہے تو کرائے کا کے گھر میں بھی انسان کیا پوری پوری بلڈنگس بنا کے کھڑا کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا، وہاں پر بھی کیا ہے، ٹیمپرری والے کام کرواتا ہے کہ بس جب تک ہم رہیں گے، جب تک یہ جو ہے وہ ہو جائے، جب تک ہمارے کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر بھی ہمیں کیا کرنا ہے، فکر جو ہے وہ اپنے پرماننٹ گھر کی کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ مستقر ہے، ہمیشہ سے ہی سبھی کے لیے مستقر، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوں، چاہے کتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں، کتنے ہی لوگ ہوں اور معزز لوگ ہوں، سبھی کے لیے یہ دنیا مستقر ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پتا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی تھی جو کسی بھی نبی کو بادشاہت نہیں دی تھی، لیکن جانا ان کو بھی پڑا، ہے نا، جانا تو ان کو ہی پڑا، دنیا چھوڑ کر سبھی کو جانا ہے، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مستقر ہے جو ابھی ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے زمین کے اوپر زندہ رہ کر جی رہے ہیں، مستقر۔ ایک اور مستقر ہے ہمارا، بتائیے؟ ایک اور جگہ ایسی ہے جہاں پہ جو ہمارا مستقر ہے، بس تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ 2 مستقر ہیں ہمارے، ایک زمین کے اوپر ہے، ایک زمین کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہاں پر بھی ہمیں یہاں سے نکل کر تھوڑی دیر کے، جی، قبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک زمین کے اوپر زندہ رہ کر مستقر، اور ایک زمین کے نیچے مر کر مستقر۔ وہاں پر بھی کیا ہے، جب تک قیامت قائم ہوگی جب تک وہاں پر رہنا ہے۔ اب وہ کب تک ہوگی کچھ نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ ہم زمین کے نیچے رہیں گے،
لیکن آپ دیکھیں کہ وہ زمین کے نیچے رہنا بھی کیا ہے، ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو زمین کے اوپر رہنا اتنے سالوں کا نہیں ہوتا ہے جتنا زمین کے نیچے رہنا عرصے کا ہوتا ہے نا. کتنے سارے لوگ کب سے، آپ سوچے آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، ہے نا، کتنے سالوں ان کو گزر گئی اور تبھی سے کیا ہے اپنی قبر میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے دنیا سے بھی زیادہ ٹائم ہمیں کہاں ہے، قبر میں رہنا ہے. اور ہماری تو اس کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں ہے نا. تو یہاں سے زیادہ ہمیں وہاں ٹھہرنا یہاں پہ بھی ہے، ٹھہرنا وہاں پر بھی ہے، جانا یہاں سے بھی ہے، نکلنا ایک دن وہاں سے بھی ہے. لیکن زمین سے بھی زیادہ ہمیں قبر میں رہنا ہے، اور قبر کے لیے بھی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے نا. اور دونوں ہی اب دیکھیں، ایک مستقر پر اتنا زیادہ فوکس، ایک مستقر پہ کوئی بھی فوکس نہیں. اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے تو بالکل بھی کوئی فوکس نہیں، تیاری نہیں. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ اسکالرس کے مطابق ایک اور مستقر ہے ہمارا. ٹھیک ہے، کسی کے دماغ میں آ رہی ہو تو بتائیے، جہاں ہم تھوڑے دنوں کے لیے ٹھہرتے ہیں بس. یہ جو ابھی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے پہلے والی زندگی پر جائیے. ہوں، ماں کے پیٹ کو بھی ماں کے مستقر کہا پیٹ جاتا ہے. جی کون بول رہے ہیں؟ میں جی ثنا، بارک اللہ فیک. یس نا، ماں کے پیر میں نہیں، ٹھیک ہے، پیٹ میں. اس کو بھی جو ہے مستقر کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی انسان کیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے رکتا ہے. تو خیر سمجھ میں آ گیا ہوگا مستقر کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا کو کیوں مستقر کہا گیا ہے. اللہ تعالی نے یہاں پر ایک ٹھکانے کے طور پر ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. ٹھیک، پھر فرمایا کہ اور کیا ہے تمہارے لیے یہاں پر، متاع الی حین، ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت تک فائدے کی چیز ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ بس تھوڑے ہی ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہے. جتنی فائدے کی چیزیں دنیا میں آپ کو ملیں گی، جتنی بھی، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی، شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی چھن جاتی ہیں چیزیں. جتنی بھی ہمارے پاس بلونگنگس ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی، ہے نا. خراب بھی ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو گھر میں سے نکال بھی دیتے ہیں. ٹھیک، جتنی بھی بلونگنگس ہیں آپ ہر چیز پر نظر ڈالیے، وہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے آج خراب نہیں ہے تو کبھی اور خراب ہو جائے گی. آج وہ آپ کے پاس ہے تو کل کو کسی اور کے پاس چلی جائے گی، ہے نا، یا پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک، تو کچھ بھی دنیا میں، کچھ بھی فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کو لیکن اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان بلونگنگس کو بھی اگر ہم اللہ تعالی کے راستے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ آخرت کے بینک میں محفوظ ہو جائے گی. ورنہ تو ہاتھ سے تو یہ ہر حال میں نکل کر جانی ہی جانی ہے نا. اور دنیا میں سوری قرآن میں تو پوری دنیا کو ہی کیا ہے، متاع کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع ہے، تھوڑے وقت کا فائدہ ہے. ٹھیک، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہے، تھوڑے وقت کا فائدہ ہے. قلیل کا بھی ورڈ ایک جگہ آتا ہے، متاع قلیل ہے، یعنی کہ تھوڑے وقت کا فائدہ ہے یہ دنیا کی زندگی. ٹھیک، باقی بعد میں کیا ہے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا. اگلی آیت لگا رہی ہوں، میں نے نا اس کے ورڈ ٹو ورڈ ابھی سینڈ کیے ہیں آپ کی کلاس سے تھوڑی دیر پہلے، یہ شاید کلاس کے بیچ میں ہی اسٹارٹ بھیجے تھے. تو اگر کوئی دیکھ کر ورڈ ٹو ورڈ کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجئے. دیکھیے میں نے اسکرین پر لگایا ہوا ہے، اگر دیکھ کر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے. جلدی سے آئیے. السابقون الاولون، تلاوت نہیں آ رہی، میں تلاوت مت ہوئی. جی سمینا بارک کریے. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا پھر طلق طلق کا طلق کا حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من سے رب ہی اس نے ان کے مر ربہم اپنے رب سے کلماتن کچھ کلمات پھر تبا وہ تابہ، متوجہ تابہ کہیے، تابا تابہ وہ متوجہ ہوا، تابا متوجہ ہوا اللہ پر ہی علیہ ان پر انا بے شک وہ ہے ہوا وہی اتبا التواب التواب خوب تواب توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی بارک اللہ فی، ماشاء اللہ۔ ایسے ہی کوئی بھی کر لیا کریے، ٹھیک ہے؟ کلاس میں کوئی بھی کسی کے اوپر باؤنڈیشن نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ ورڈ ٹو ورڈ کر لیا کریے، اور جیسے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ آپ ضروری نہیں ہے آپ پوری اعوذ باللہ من الشیطان تلاوت ہی کریں، ہے نا؟ جو کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں کرنا ہے تو ڈائریکٹ بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اگلی بار انشاء اللہ ٹرائی کیجیے گا کوئی نیا بندہ، جو نہیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی ٹرائی کیجیے گا انشاء اللہ تعالی۔ تو اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، ٹھیک ہے؟ کون متوجہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان پر، اور انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب الرحیم، خوب خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب خوب رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب ابھی پیچھے کیا بات چل رہی تھی کہ تم لوگ سب کے سب کیا ہو جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، وہ اتنے پریشان ہوئے، اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کہ یہ ہوا تو ہوا کیا، ہے نا؟ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا، بہت زیادہ ان کو شرمندگی ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے نا؟ ہم توبہ کرنے، آج تو ہمیں پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے استغفار کے ہمیں کیا سکھائے ہوئے ہیں، کلمات سکھائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں کیسے معافی مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے نا؟ بندوں پر اپنے رحم کرتا ہے، توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے ان کی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا نا، جو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، سکھاتا ہے پھر اپنے بندوں کو کہ تم نے توبہ کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی کلمات سکھائے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو کتنا جو ہے وہ ایک اہم میسج ملا ہے کہ ہر چیز کیا کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک تو ہو گیا نا کہ بھائی کسی نے بتا دیا تو پڑھ لیا، ہے نا؟ کسی نے کوئی دعا بتا دی تو ہم نے پڑھ لی، ٹھیک؟ سیکھنے والا پہلو جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ غور سے اس کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی دعائیں بھی اپنے اندر اتنا بڑا مفہوم رکھتی ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی سی دعا بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنا گہرا مفہوم ہوتا ہے کہ دعا کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ہم نے کسی نے بتایا، رٹ لیا، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے نا، شرمندہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں شرمندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بس شرمندہ ہو گیا ہے نا، بس ختم اوپری اوپری دل سے۔ جب انسان حقیقت میں شرمندگی محسوس کرتا ہے اور وہ کنفیس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بندے کا کیا ہے، توبہ کرنا ہے، یہی توبہ کا پہلا سٹیپ ہے۔
اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک توبہ ہی کیا ہے، ندامت ہی کیا ہے، توبہ ہے. انسان شرمندہ ہو جائے یہ اس کی توبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان کچھ غلط کر لے اس کے بعد جو ہے ماننا ہی نہیں کہ میری غلطی تھی، ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں شیطان نے جو خود کیا وہی تو وہ انسان سے بھی کرواتا ہے نا، ہے نا. آپ دونوں کی طرف اب غور کریے گا کہ شیطان نے کیا کیا اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہاں کیسے ہم مان لے کہ ہماری غلطی ہے. شیطان نے نہ غلطی مانی، نہ شرمندہ ہوا، نہ توبہ کی، بلکہ پورے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا رہا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو اس نے الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنا زیادہ صبور ہے، کتنا زیادہ حلیم ہے. اس کو برداشت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ابلیس سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے یہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر اس کو اقتدار بھی دیا، اس کو مہلت بھی دی، ہے نا. کہ ٹھیک ہے جاؤ قیامت تک تمہیں کیا ہے چھوٹ دے دیتا ہوں میں. ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا بچہ بھی آ کر ایسے کہہ دے تو ہم کیا ہے تھپڑوں سے اس کے گال سجا دیں گے، ہے نا. کہ ہمت ہوئی کیسی تمہاری ہمارے سامنے اس طرح سے بولنے کی. لیکن اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اسی وقت کیا کر دیتا، جہنم میں اٹھا کر پٹک دیتا، ہے نا. اور جو سزا اللہ تعالیٰ سے دی جا سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برداشت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی برداشت والا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہی شیطان کرتا ہے، اس نے کیا اور یہی وہ کیا ہے ہم سے کرواتا ہے، دوسروں پر الزام تراشی، ہے نا. ہم کو الزام کے لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی ملتا نہیں ہے تو ہم شیطان کو ہی بیچ میں ڈال دیتے ہیں، پلہ جھاڑ کر کے بھائی اس نے ہمیں بہکایا تھا، اس کا قصور تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان ہی تھا، ہے نا. اور شیطان نے ہی آ کر ان کو ڈائریکٹ بتایا تھا کہ قسمیں کھا کھا کر، ہے نا. اور ظاہر ہے سارا کا سارا جو ہے وہ قصور ہی شیطان کا تھا اس وقت، ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو تو حقیقت میں اسی نے بہکایا. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور ہے، تو نے تو چھوٹ دی تھی شیطان کو تبھی تو اس نے بہکایا نا مجھے، ہے نا. اس کو پکڑ اللہ تعالیٰ، میرا کیا گناہ ہے اس میں، میری تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک. تو شیطان جو ہے شیطان کروا تو دیتا ہے لیکن آگے کی سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے. پھر صرف جو ہے وہ ایک دوسرے پر بلیم لگانا ہے، الزام لگانا ہے نا. اور جی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ایک منٹ. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ شیطان چلیے کروا دیتا ہے آپ سے کام غلط. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کام کو دیکھتا ہے جو اس غلطی کے بعد آپ آگے کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا کام آگے آپ کرتے ہیں، کیا آپ کا رویہ آگے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو سوچ دلواتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچو کہ آگے اب کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں کوئی اگر ریئلائز آپ کو کروا بھی دے، ہے نا، تو آپ مان لیتے ہیں کہ چلو ہاں ٹھیک ہے ہماری غلطی ہوگی، لیکن اس کو ریگریٹ نہیں کرتے، ہے نا. نہ ہی معافی مانگتے ہیں نا، چلو ہاں اب تو ہو ہی گیا، اب ہونا تھا تو ہو ہی گیا، کیا کر سکتے ہیں اب. یہ والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے معاف کر دے، اور وہ بندہ معاف کر دے جس کے ساتھ ہم نے قصور کیا ہے. تب اصل میں کیا ہے انسان نے اپنی غلطی مانی ہے. آدم علیہ السلام نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، کافی دیر تک بیٹھ کر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ غلطی کس کی تھی، الزام میں کس پر ڈالوں اب، ہے نا. نہ یہ کہ برے دل سے لوگوں نے کہہ کہہ کر ان کو ریئلائز کروایا ہو کہ جو ہے وہ غلطی تمہاری تھی، لوگوں نے کہہ دیا کہ تمہاری غلطی تھی بھائی تم معافی مانگ لو، تو بس کہہ کر جو ہے جان چھوڑو، چلو ٹھیک ہے میری غلطی تھی، ہے نا. اس طریقے سے یہ بھی کوئی جو ہے وہ سوری مانگنا ہوا. کتنے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اسی طریقے سے معافیا مانگتے. ٹھیک ہے ہاں بھائی غلطی ہوگی معاف کر دو، باقی ان کا کوئی دل نہیں ہوتا ہے نا، انہوں نے دل میں سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری غلطی تھی، ہے نا. ہوتا ہے نا. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بس اوپری اوپری استغفار ہو جاتی ہے،
اور غلطی مانتے نہیں ہیں ہم دل سے اپنے. حالانکہ وہ پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے مانے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اپنے باپ آدم سے سیکھیں کہ فوراً غلطی مان لی اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر کیا ہوا؟ مہربان ہوا. اور یہ فوراً کا ورڈ کہاں سے آیا ذرا بتائیے. فوراً کیسے پتا چلا کہ انہوں نے غلطی فوراً مانی؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. جی الفیہ بارک اللہ فیک. کہاں پہ بتایا تھا میں نے یہ فا کا کہاں پر بتایا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے فوراً سجدہ کیا تھا. جی بارک اللہ فیک. دیکھیے جو غور سے سنتے ہیں نا اور جو نوٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کو پتہ چلتا ہے وہ کلاس میں اٹینٹو ہے. ٹھیک ہے تو دیکھیے فسجدو جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ فوراً سے کیا کیا؟ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو فسجدو انہوں نے فوراً سے سجدہ کر لیا. وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا جو ہے یہ فوراً کا فا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں فا عاقبہ. فا عاقبہ کہتے ہیں. اس میں فوراً کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جلد ہی انہوں نے یہ کام کر لیا. ٹھیک فا میں اب یہاں پر بھی دیکھیے جو بات شروع ہوئی ہے وہ فا سے ہی شروع ہوئی ہے. فتلقا پھر حاصل کر لیے. ٹھیک ہے پھر سیکھ لیے. تو یہ پھر جو ہے یہ جلدی والا ہے کہ مطلب دیر انہوں نے نہیں لگائی ہے نا. سوچ سمجھ کر معافی مانگوں گی کہ میری غلطی تھی بھی یا نہیں تھی. پورا سین سامنے لے کر آئے اپنے اور سوچنے بیٹھ گئے کہ بھائی غلطی تو اس شیطان کی تھی. جو انسان نا سوچنے بیٹھتا ہے نا کہ تھی اس کی غلطی تو جو ہے وہ وہیں پر جو ہے انسان شیطانی والے کام کرنے لگتا ہے. کہ ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ چاہے کسی کی بھی غلطی تھی کام جب آپ سے ہوا ہے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کی زبان کے ذریعے کسی بھی ذریعے آپ کے ذریعے ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے. تو انسان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً سے معافی مانگ لینی چاہیے. ٹھیک اور یہی آدم علیہ السلام نے کیا ہے نا. غلطی آپ دیکھیں کس کی بڑی تھی آدم کی یا ابلیس کی؟ بتائیے آدم علیہ السلام کی غلطی بڑی تھی یا ابلیس کی غلطی تھی؟ نہیں اب شاید نا آپ لوگ ابلیس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ شیطان ہے نا. اور آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں ان کو تو نہیں ہم کہہ سکتے ایسے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ ہی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان سے یہ کام ہو گیا ہے نا ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو دیکھیں غلطی بڑی نا آدم علیہ السلام کی تھی. کیسے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. اس میں ابلیس تھا الگ سے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے نہیں کہا تھا نا کہ تم بھی سجدہ کرو. فرشتوں کے ساتھ ہی اس سے کہا تھا کہ سبھی نے سب سجدہ کرو. اس میں ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک تو لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی کہا تھا نا کہ تم دونوں نے یہ نہیں کرنا تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے. ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی پوری کنٹری سے کہے کہ تم سبھی نے چوری نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے تو پھر اگر ان میں سے کوئی چور بن جاتا ہے تو غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی اس چور سے کہ اس نے چوری کری. پوری کنٹری کا حکم تھا پورے ملک کا حکم تھا کہ چوری نہیں کرنی. کیا ہوا؟ دوسرا لگا دو جو کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے تو لیکن وہی پرائم منسٹر کسی کو اپنے پاس بلائے اور اپنے پاس بلا کر کہے کہ دیکھو تم نا میرے خاص بندے ہو اور تم میرے خاص انسان ہو اور تم نے یہ کام بالکل مان لیجیے اس کا سیکریٹری ہے ٹھیک ہے اس کا پرسنل اسسٹنٹ ہے اس کو بلائے اور اس سے کہے تم نے تو ہرگز بھی کیا ہے چوری نہیں کرنی ہے بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا. اب وہ جا کر کرنے لگے تو آپ بتائیے مجھے کہ وہ کنٹری میں سے کسی اس ملک میں سے کسی نے چوری کی ہے وہ چوری زیادہ بڑی ہے یا پھر اس پرسنل اسسٹنٹ کی چوری زیادہ بڑی ہے؟ کیا کہے گا پرائم منسٹر کہ تمہیں تو میں نے اکیلے بلا کر انسٹرکشن دی تھی نا تم نے کیسے یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے
تو اب دیکھیں کہ پوری جنت ان کے لیے اویلیبل تھی، ہزاروں نعمتوں والی جنت ان کے پاس اویلیبل تھی، صرف ایک چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہی حکم انہوں نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا توڑا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کو اتنی شرمندگی ہوئی، اتنے زیادہ وہ پریشان اور پشیمان ہوئے، اور ریئلائزیشن کے بعد جو معافی انہوں نے مانگی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی آئی۔ ٹھیک ہے، اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کر، مجھے کچھ کلمات سکھا دے، مجھے کچھ سکھا دے ایسے ورڈز جس سے میں تجھ سے کیا کروں، معافی مانگ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ورڈ سکھائے، اور سکھانے کے بعد جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ تمام انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہم سے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے کیا لیں، سبق لیں، ہے نا۔ یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر کے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھرے بندے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح نا آپ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ملے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے خلاف غلط فیصلہ کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ چیز دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کر صبح میں وہ صحیح کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی موٹی جو خطائیں ہوتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو جو ہے ہمیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم انبیاء کرام کو نعوذ باللہ انگلی اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم زمین پر آ گئے، ہے نا، اور یا پھر ہم ان کے اوپر بلیم کرنے لگیں۔ ایسا کوئی مقصد اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں، اور یہ اچھی کوالٹی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یہ مت سوچیے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور بہت بڑا گناہ ان سے ہو گیا تھا، ابلیس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ یہ بہت اچھی ان کی کوالٹی تھی، ٹھیک ہے، اچھی کوالٹی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیے، شرمندہ ہو کر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی کیا ہے، معاف کر دے گا۔ اچھا، کون سے کلمات سکھائے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا۔ میں یہ چیز آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری امت میں، خاص طور پر مسلمان ہی امت میں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ کیا مسکنسیپشن ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کر رہے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام ایسے جھکے ہوئے تھے تو ان کو اللہ کے عرش پر جو ہے وہ محمد لکھا ہوا دکھا، اور کلمہ لکھا ہوا دکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان سے دعا مانگی، وہ معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو محمد کا نام ہے یہاں سے اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ یہ غلط مسکنسیپشن، یہ من گھڑت حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے تاکہ کیا کریں، یہ جو وسیلے کا کانسیپٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہے نا۔ آدم علیہ السلام نے تو وہاں پر لکھا ہوا دیکھا تھا، حالانکہ اس حدیث کی نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ ہی اس حدیث کی کوئی سند ہے، نہ ہی آپ کو کوئی پروف جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ من گھڑت خود کی بنائی ہوئی فیبریکیٹڈ حدیث ہے، ٹھیک ہے، من گھڑت خود کی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ غریب حدیث ہے، یعنی کہ اس کی سند تھوڑی سی کمزور ہے، ٹھیک، تو ایک تو ہوتا ہے غریب حدیث، لیکن وہ ایٹ لیسٹ حدیث تو ہوتی ہے نا۔ اور یہ تو اس سے بھی مطلب حدیث کی کیٹیگری میں یہ والی حدیثیں آتی ہی نہیں ہیں، ان کو حدیث کہنا ہی کیا ہے، غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ گڑے اس کو اپنا ٹھکانہ کیا کرے، جہنم میں بنا لے۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ امت کو یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صدقے میں مانگنا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں، ہے نا۔ صرف اس چیز کو اپنی پروف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ غلط حدیث جو ہے وہ بیان کرنا، معاشرے میں پھیلانا شروع کی۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ان کو صحیح دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو نا یہی حدیث اٹھا کر منہ پہ مار دیتے ہیں
کہ لیو بھائی وہ تو آدم علیہ السلام نے تو مانگی تھی وسیلے سے دعا، حدیث ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ من گھڑت حدیث ہے، بنائی ہوئی حدیث ہے نا، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ ہم سوچیں گے کہ ہاں یہ تو جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہوں گے، اگر حدیث کی بات کر رہے ہوں گے تو۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جب وہ حدیث کا نام لیتے تھے تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی حدیث ہو، لیکن جب میں نے پڑھا تو ایسی کوئی حدیث بھی ہے نہیں موجود۔ تو ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی۔ ایک اور توڑ جو ہے اس چیز کا ہم جو بیان کر سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ یہ چیز غلط ہے، باقاعدہ ان کے دعا کے کلمات قرآن مجید میں آتے ہیں۔ انہوں نے تو اس دعا کے وسیلے سے معافی مانگی تھی، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آتے ہیں سورہ اعراف میں نے آپ کو بتایا تھا کل، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر شاید 26 ہے سورہ اعراف کی، اور سب کو ہی یہ دعا آتی ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور اگر تو نے اپنا رحم ہم پر نہیں فرمایا تو یقیناً ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں ان کی دعا جو انہوں نے شروع کی ہے وہ کس بات پر کی ہے؟ یہ تھوڑی جلدی سے اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بس یہ نہیں، بلکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اپنی غلطی انہوں نے مانی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ دعا میں کیا کرے؟ اپنے آپ کو عاجز اور اللہ تعالیٰ کو سپیریئر کر دے۔ یہ دعا کے آداب میں سے بھی آتا ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف اور خوب خوب بڑائی بیان کریں، اور پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور نبیوں کی دعاؤں میں اپنی غلطی کا اعتراف آپ کو ہر جگہ دکھے گا۔ یونس علیہ السلام کی دعا آپ کو پتہ ہے؟ جی، عاجز کہتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا، اپنے آپ کو حقیر کر دینا۔ جی، آپ کو یونس علیہ السلام کی دعا اگر پتا ہو تو آپ دیکھیے کیا انہوں نے دعا مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ سبحانک، تو پاک ہے لیکن میں کیا ہوں؟ میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ وہاں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ اپنے آپ کو عاجز کر دیا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو سپیریئر ہے لیکن میں بہت زیادہ انفیریئر ہوں، میں تو ظالموں میں سے ہوں، ہے نا، میں نے اپنی ظلم پر، اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ اور پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ٹھیک؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی نا، پہلے اپنی غلطی انہوں نے کہی، اور پھر کہا اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاغفر لہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بخش دیا، ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آپ سوچیں وہ انبیاء کرام جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مطلب ان کو نبوت نہیں بھی ملی ہوتی تھی، تب بھی ان سے کوئی اس طرح کی خطائیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بالکل صاف ستھرے ہوا کرتے تھے۔ وہ انبیاء کرام جب اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو اتنا عاجز کرتے ہیں تو ہمیں تو کتنا زیادہ اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور ہماری معافیاں دیکھ لیں آپ، ہم تو کبھی یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کر دے بس، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم نے زیادتی کر لی، ٹھیک ہے؟ یا اپنی کسی گناہ کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں معاف کر دے، نہیں، بس وہ کا تسبیح لے لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ خود کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے پڑھا کیا۔ نہ دعائیں پڑھیں، اب مان لیجیے آدم علیہ السلام کی ہی دعا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو بھی، تو یہ دعا بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ لی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم یہ کھا لو گے پیڑ، ہے نا، ولا تقربا هذه الشجرة لتکونن من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے وہاں پہ ظلم کا ترجمہ پڑھا تھا نا، ہے نا؟ تو وہاں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ
ظلم ہو گیا ہے نا، اللہ ہمیں تو ہمیں کیا ہے، ظالموں میں سے شمار مت کر دینا، ہم نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، ٹھیک ہے. تو انسان دیکھے گناہ کر کے کیا ہے، کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا جب انسان ظلم کر لیتا ہے تو، بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اس کی جو سزا ملے گی انسان کو، ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں ملے، لیکن جو آخرت میں اس ظلم کی سزا ملے گی وہ اس کو نہیں ملے گی جس پہ آپ نے ظلم کیا تھا، بلکہ کس کو ملے گی، آپ کو ملے گی، ہے نا. تو کس نے کس پر ظلم کر دیا بتائیے؟ دنیا میں تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ہم نے زیادتی کر دی ان کے اوپر، ٹھیک. اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کا نقصان کر دیا، حالانکہ نقصان کس کا ہوا، اپنے ہی آپ کا ہوا. ٹھیک ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کہہ کر جو ہے میں آج کلاس کو یہیں پر اسٹاپ کر دوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہماری کلاس ہوگی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں کتنے پیارے الفاظ جو ہیں ان کے کوٹ کیے ہیں ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب سوچئے کہ مطلب کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، کتنے پیارے انداز میں اور کتنی معصومیت کے ساتھ. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا جو اپنے ماں باپ سے بول رہا ہوتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے. ٹھیک. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے میرے اندر روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کیوں نہیں پھونکی، پھونکی ضرور ہے پھونکی. پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا اے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور بسایا تھا. پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری نہیں ہے؟ یعنی کہ تیری رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ جو تیرے غصے پر بھی کیا ہے، چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں اور میں اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ جنت میں مجھے واپس لوٹا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کلمات ان کا ورڈ آیا ہے آیت میں، اس سے مراد آدم علیہ السلام کے عاجزی بھرے یہی کلمات تھے، ٹھیک ہے، جو حدیث میں آتے ہیں. اگلی بات سمجھ میں، کلمات ان سے مراد کون سے کلمات ہیں؟ ایک تو قرآن میں جو ان کی دعا آئی ہے ربنا ظلمنا والی، اور ایک یہ جو ابن عباس کی روایت میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس اتنے پیارے طریقے سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی جو ہے وہ بنائی ہوئی مخلوق اور اس کے جو ہے وہ کارنامے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ سے واسطہ لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو جوش آ جاتا ہے نا. اور آپ دیکھیں جنت تو ہے ہی ایسی چیز جو انہوں نے دیکھ لی تھی نا جنت، حالانکہ وہ ریئل جنت نہیں تھی، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا، پرماننٹ والی جنت نہیں تھی، لیکن وہ تھی ہی ایسی چیز کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک بار دیکھ لی تھی، اب واپس جانے کی ان کو تڑپ تھی، ہے نا. اور ظاہر ہے جس کی جنت ہے اس کو منانا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کی چیز ہوتی ہے اس کو پٹانا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے نا. یہ پٹانے کا ورڈ ہمارے لینگویج میں بولا جاتا ہے نا زیادہ تر، کہ اپنی ممی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، پٹاتے ہیں نہیں پٹاتے ہیں ممی کو، ہے نا. ظاہر ہے جس کے پیسے ہیں اسی کو پٹانا، پاپا کے ہیں تو پاپا کو پٹانا پڑتا ہے، ممی کے ہیں ممی کو پٹانا پڑتا ہے. بچوں سے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو ان کو پٹانا پڑتا ہے نا. بچوں سے بھی ممی کیا کہتی ہوتی ہے، ممی نہیں ہے تمہاری، ہمیں نہیں کھلاؤ گے، ٹھیک ہے. پھر بچے بھی ماں باپ سے ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جنت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کو منانا ہی منانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم نے سب نے منانا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت دکھائی تھی، اور جب جبریل علیہ السلام نے وہ جنت دیکھی تو کہنے لگے کہ جو اس کو دیکھ لے گا وہ لازماً اس کو پانا چاہے گا. اور یہ جو جنت پانے کی ہمارے اندر خالی مخولی کی بھی تڑپ جو آ جاتی ہے نا بنا عمل کرے، جانا تو بھائی جنت میں ہی ہے، جہنم میں تو جانا ہی نہیں ہے، تو یہ تڑپ بھی ہمیں وہیں سے ملی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو جینز ٹرانسفر ہوئے ہیں طلب کے و تڑپ کے، وہ ہم تک آئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہر کوئی دیکھے کافر کو بھی آپ جنت کے بارے میں بتا دیں کہ جنت ایسی جگہ ہے، تو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو اس کے دل میں بھی کیا آ جاتی ہے کہ ہاں یار بہت اچھی جگہ ہے، یہاں تو ہر کوئی جانا چاہے گا ہی چاہے گا، ہے نا. آپ اس کو ایسے ہی بتائیں، مطلب بنا اس کے کہ ایسی بتائیں کہ دنیا میں یا کہیں پر بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر جو ہے وہ سونے اور چاندی کے اینٹیں لگی ہوں اور
وہاں کی مٹی میں سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہو، وہاں پہ ایسی ایسی نہریں بہتی ہو، تم جانا چاہو گے؟ تو وہ نان مسلم بھی اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں جانا چاہیں گے، ہے نا؟ تو وہ لوگ بھی، ہاں جی، سورگ کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی ہے، نرک اور سورگ کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی ہے، اور وہ لوگ بھی سورگ میں ہی جانا چاہتے ہیں، نرک میں کوئی نہیں جانا چاہتا ہے نا؟ تو یہ چیز انسان کو، یہ تڑپ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی ملی ہے، اور جب ملی ہے تو اس تڑپ کو صحیح جگہ پہ کام پر لگوائیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس امید لگا لی تڑپ کی خاطر کہ بس اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحیم، تو ہے ہی غفور، ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر کے ہمیں جنت میں ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ معاف، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرے گا، اور مومن ہے، ایمان کا رائی کے برابر بھی دانہ ہے تو اس کو جانا جنت میں ہے، لیکن تھوڑا بہت تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے حقدار بنے نا ہم، تبھی تو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو منا کر، اللہ تعالیٰ کو جو ہے سوری، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پٹانے والا ورڈ نہیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ منانے والا، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ہی منا کر جانا ہے، راضی کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ جانا ہے۔ لاسٹ ٹکڑا رہ گیا ہے آیت کا، انہ هو التواب الرحیم، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ کلاس میں جب ہوگی منڈے میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کل ہماری عشرہ مبشرہ کی بھی کلاس ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ بھولے تو نہیں گے؟ اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، ان کی بایوگرافی۔ تو کوئی بھی جو ہے ایبسینٹ نہیں رہنا، اور اگر کوئی جوائن نہیں ہوا ہے اس کلاس میں تو مجھے بتا دیں، میں ان کو لنک سینڈ کر دوں گی کہ جوائن کر لیجیے گا ٹائم سے۔ اتنے ہی بجے ہوتی ہے اور صرف 2 دن ہوتی ہے، کل اور پرسوں، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، چلیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔